السلام علیکم۔ اچھا آ جاؤ، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مجھے دارالحکومت جانا ہے، وہاں بہت ضروری میٹنگ ہے، مگر یہ میٹنگ بھی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں نے جواب دیا، آ جاؤ، میں منتظر ہوں۔ انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کس کو فون کر رہے تھے؟ فرحان نے پوچھا۔ عزیز الحسن کو، میں نے جواب دیا اور موبائل فون اٹھا کے چیک کرنے لگا۔ ریکارڈنگ بما آڈیو بہترین تھی۔ یہ نیا ماڈل تھا جو کافی مہنگا تھا۔ اس کا کیمرہ باہر نکل کے ویڈیو اور اسٹائل پکچرز دونوں ہی بہت عمدہ طریقے سے محفوظ کرتا تھا۔ اس کا مائک بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ اس وقت یہ فون حسن اتفاق سے میرے پاس تھا۔ کیا تمہارے پاس کچھ ایسی تصاویریں بھی موجود ہیں جو گل خانہ کے ابتدائی وقت کی ہوں؟ میرا مطلب ہے جب وہ نئی آئی تھی، میں نے فرحان سے پوچھا۔ ہاں موجود ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں جا رہا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، تم تصویریں میرے نمبر پر واٹس ایپ کر دو۔ میں نے چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے کہا، معذرت، میں اس وقت تمہیں آفس نہیں چھوڑ سکوں گا۔ فکر نہ کرو، میں آٹو میں چلا جاؤں گا، فرحان نے کہا، مگر مجھے اس ملاقات کے نتائج سے ضرور آگاہ کرنا۔ یقیناً، میں نے جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ میں تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا عزیز الحسن کے وسیع و عریض بنگلے پر پہنچا۔ میں یہاں پہلے بھی 2-3 بار آ چکا تھا۔ عزیز الحسن خوش اخلاق، یارباش اور کھلے ہاتھ کا بندہ تھا، جس کے دسترخوان سے بے شمار افراد لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پہچانتا بھی تھا اور حسب منشاء پوری کرنے کا گر بھی جانتا تھا۔ میں نے دروازے پر ہی میسج کر دیا تھا، لہٰذا مجھے اندر جانے میں قطعاً کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوئی، اور مسلح گارڈ مجھے براہ راست ڈرائنگ روم میں لے گئے، جہاں وہ اپنے خاص معاملات کے حوالے سے میٹنگ کرتے تھے۔ جب میں اندر پہنچا تو وہ اپنے 3-4 معتمد افراد کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں ایک صوفے پر ٹک گیا۔ انہوں نے مجھے سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی کسی سے کچھ کہا۔ چند ہی منٹوں میں خوشبودار قہوہ اور تلے ہوئے پستہ بادام اور کاجو آ گئے۔ میں قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے عزیز الحسن کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ میں جب تک میں نے چائے ختم کی، وہ بھی اپنی میٹنگ سے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد میرے پاس آ گئے۔ ہاں بھائی کہو، کیا ایسی خبر ہے جو تم اتنے بے چین ہو گئے ہو؟ انہوں نے خوش مزاجی سے پوچھا۔ میں نے بنا کسی تحمید سوال کیا، آپ کی بیگم کہاں ہے اور کیسی ہیں؟ کیا مطلب؟ عزیز الحسن نے متحیر ہو کے پوچھا۔ میں تمہارے اس سوال کا مقصد نہیں سمجھا۔ میری بیوی کا کسی بھی معاملے سے کیا تعلق؟ ان کے چہرے پر قدرے خفگی ابھر آئی۔ میں بتاتا ہوں، مگر پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ میں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ میری بیگم کا ابو ظہبی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ 15 دن کومے میں رہ کر 2 دن پہلے ہی ہوش میں آئی ہیں۔ انہوں نے میری طرف تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کو اپنی ذاتیات میں مداخلت نہ سمجھیے گا۔ میں آپ کو کچھ دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اپنا فون آن کیا اور گل جانہ کی گفتگو کو سلیکٹ کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں میڈم رخسانہ عزیز الحسن ہوں۔ ویسے عزیز الحسن مجھے پیار سے نینا کہتے ہیں، اصل میں انہیں میری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ عزیز الحسن منہ کھولے فون کی اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں گل خانہ بڑے اطمینان سے بتا رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر میں گل جانہ کی گفتگو ختم ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ نری بکواس ہے، انہوں نے اپنے ماتھے پر سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے نرمی سے کہا، مگر کیا وہ یہ سچ کہہ رہی ہے کہ دبیر الحسن آپ کا بیٹا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، واقعتاً یہ بات سچ ہے، لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس لڑکی کو یہ سب معلوم کیسے ہوا۔ یہ تو میری وہ باتیں ہیں جو بہت پرسنل ہیں، اور تم جانتے ہو میں اپنی ذاتی زندگی، اپنے کاروبار، اپنی سیاست سے قطعاً علیحدہ رکھتا ہوں۔ پھر یہ کیا ہے؟ کیا مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش ہے؟ دبیر الحسن کے متعلق کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ میں نے تو یہاں تک کی کوشش کی ہے کہ ہونے والے بچے کا بلڈ گروپ بھی وہی ہو جو میرا ہے۔ اس کے لیے مجھے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ انہوں نے دبیر الحسن کے لیے پالا کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا۔ تم جانتے ہو میں کس قدر محتاط شخص ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان خرافات سے دور رہتے ہیں، مگر یہ لڑائی ایک ٹی وی آرٹ ہے۔ 2 سال پہلے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا ہے، مگر اچانک یہ
آؤٹ ہو جاتی ہے اور خود کو رخسانہ عزیز الحسن کہنے لگتی ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس کو معلوم کیسے ہوا کہ دبیر الحسن کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ کوئی سیاسی جماعت تو اس کو اپنا اعلی کار نہیں بنا رہی۔ انہوں نے مشکوک ہو کے مجھے دیکھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ چند دنوں کے لیے کچھ خبریں اور بس۔ لیکن اس کے بعد میں چپ ہو گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس کو اتنی خفیہ بات معلوم ہو سکتی ہے اس کو آپ کے پارٹی اور کیا کیا معاملات معلوم ہو سکتے ہیں اور اس سے کیا طوفان جنم لے سکتا ہے۔ بات تو سوچنے کی یہ ہے۔ میں نے کہا، یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو۔ عزیز الحسن نے چونک کر کہا، پھر بولے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو خاموشی سے اٹھا کے کہیں منتقل کر دیا جائے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ۔ ہرگز نہیں، میں نے تیزی سے کہا، وہ قطعاً بے قصور ہے۔ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہتی ہے اور کیسے اچانک بدل جاتی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے حیرت سے کہا، یہ تو بڑی انہونی بات ہے۔ یہی تو وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، پھر وہ شوبز میں قدم جما رہی ہے۔ اس کا ایک ڈرامہ آج کل آن ایئر ہے، وہ بڑی ریٹنگ لے رہی ہے، اس لیے کوئی ایسی ویسی بات ہوئی اور کھیرا آپ تک پہنچ گیا تو پھر ایک اسکینڈل بنے گا جو سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ گہری سانس بھر کے بولے، پھر کیا کروں؟ انہوں نے یہ کہتے ہوئے گھڑی کی سمت دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو دیر ہو رہی ہے لیکن یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ میں دراصل اس وقت بہت پریشان ہوں۔ رخسانہ کے ایکسیڈنٹ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تو وہاں طبی سہولیات بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، مکمل امریکی ہاسپٹل ہے، بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہوتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اس کو ہوش آیا ہے۔ ابھی حواس مکمل بحال نہیں ہوئے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں وقت لگے گا مگر مکمل طور پر بحال ہو جائیں گے۔ اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ان کی یادداشت چلی گئی ہے؟ ہاں، زبردست دماغی چوٹ کے باعث، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ شروع کے 2-1 دن تو معاملہ بحال رہا مگر پھر آہستہ آہستہ کومے میں چلی گئیں۔ اب خدا کا شکر ہے کہ جان بچ گئی ہے۔ میں ان کی بات سن کے سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بولے، مجھے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، میں کل 11 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ پروگرام تو میرا شام کا تھا مگر کوشش کروں گا کہ جلدی آ کے معاملے کی اپ ڈیٹ تم سے لوں۔ خیال رکھنا اس معاملے کی پریس کو بھنک نہ پڑے۔ مطمئن رہیں، میں پوری کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، اگر ممکن ہو تو یہ ویڈیو بھیج دو، دوبارہ دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا، اوکے، میں نے جواب دیا اور اسی وقت ان کو ویڈیو بھیج دی۔ اوکے، ملاقات اچھی رہی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ان کی آنکھوں میں افسردگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ شاید اس وقت انہیں اپنی بیگم کے پاس ہونا چاہیے تھا مگر سیاست بھی کس قدر انتقام لیتی ہے آپ کو مقدر بنانے کا۔ میں نے سوچا اور باہر نکل آیا۔ میں دفتر پہنچا ہی تھا کہ فون پر مخصوص بیل ہوئی۔ میں نے بغیر اسکرین دیکھے اسکرین سوئپ کر دی۔ کہاں ہو؟ دوسری طرف سے رومی کی آواز سنائی دی۔ دفتر میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ دفتر میں؟ اس نے متعجب ہو کر پوچھا۔ صبح تو تم بڑی افرتفری میں نکلے تھے جیسے کوئی خاص مشن ہو، رومی نے پوچھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں 5 منٹ کے بعد فون کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کال آف کر دی اور فون فرحان کو ملایا۔ کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ نیچے ریسیپشن پر، اس نے جواب دیا۔ اوپر آ رہا ہوں۔ وہ تو آتے رہنا۔ یہ بتاؤ، آج تم کھانے پر گلجانہ کو بلا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، فرحان نے فوراً جواب دیا۔ اوپر آ کر بات کرتا ہوں، بس رات 8 بجے تم اسے میرے گھر لے آنا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اردو ناول صبح امید۔